It's all over. Exactly. اور یہ آخری کھلاڑی بھی آؤٹ کر دیا آسٹریلیا نے, اور اب یہ سیریز T20 کی جو ہے وہ آسٹریلیا نے اپنے نام کر لی ہے, اور ایک مرتبہ پھر سے پاکستان نے وہ موقع گوا دیا ہے کہ آسٹریلیا کی سرزمین پر T20 کوئی سیریز جیت جاتا, لیکن اس بار بھی ناکام رہا پاکستان. ون ڈے تو جیت لیا تھا لیکن T20 سیریز نہیں جیت پائے. شاہد صاحب, اگر اوور آل پرفارمنس کی بات کی جائے آج کے میچ کی, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یقینی طور پر جس طرح کیچز کی ہم بات کر رہے تھے, بڑی جگہ پر ہم نے کیچ چھوڑے, مزید کہاں پر ہم نے لوپ ہول چھوڑے تھے جس کا فائدہ آسٹریلیا نے اٹھایا؟ دیکھیے کیچز بھی گرے. پہلے 3 اوور میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسٹریلیا 200 رنز بنا لے گا. پہلے 3 اوور میں 48 رنز تھے, لیکن اگلے 5 اوور میں پاکستان نے اتنی اچھی بالنگ کی. چوتھے اوور میں حارث نے صرف 4 رنز دیے, 2 وکٹیں لی. اگلا اوور یعنی 5واں اوور عباس آفریدی نے صرف 4 رنز دیے, 1 وکٹ لی. یعنی اگلے 5 اوور میں صرف 23 رنز بنے. اس کے بعد اگلے 4 اوور میں صرف 26 رنز بنے. تو اتنا سب کچھ کیچ اپ کرنے کے بعد 148 کا ٹارگیٹ, آپ پہلے 10 اوور میں صرف ایک ہی باؤنڈری لگا رہے ہو, آپ انٹینٹ ہی شو نہیں کر رہے, آپ سلیکشن غلط کر رہے ہو. آپ کے پاس ٹاپ آرڈر میں کوئی لیفٹ ہینڈر ہی نہیں ہے جو دوسری سائڈ کا فائدہ اٹھا سکے, لیگ سائڈ کا فائدہ اٹھا سکے. ایک حسیب اللہ تھا جس نے 12 رنز پہلے میچ میں, اچھے 12 رنز, 1 چوکا 1 چھکا لگایا تھا, اس کو آپ نے ڈراپ کر دیا. آپ ایک پنچ ہٹر آل راؤنڈر لے کے گئے تھے جہانداد خان, آپ نے دونوں میچوں میں اسے کوئی چانس نہیں دیا. 3 ون ڈے 2 T20 نسیم شاہ ریگولر کھیل گئے, وہ انجری پرون ہے, ان کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. آج بھی ان کے 4 اوور میں 44 رنز بنے. تو آپ پراپر سلیکشن نہیں کر رہے, ایک سلیکٹر لے جانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. شاہد صاحب دیکھیں پرابلم یہ بھی, آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک ایگزامپل دی ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کی سیریز کی. سنجو سیمسن کی 2 سینچریاں, تلک ورما کی 2 سینچریاں, مطلب 4 میچز کی سیریز میں 4 سینچریاں ہو گئی پلیئرز کی. یہ تو کمال ہے نا. ہمارے آپ نے ان کی بیٹنگ اور ہماری بیٹنگ کی بات کی. ہمارے 2.5 اوور میں 17 پہ 2 کھلاڑی آؤٹ تھے, تو آپ تو گیم پاور پلے میں ہی ہار جاتے ہیں. بالکل, ہم پاور پلے میں ہار جاتے ہیں. اور انڈیا کی بیٹنگ دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کو بھی انڈیا سے بیٹ درآمد کرنے پڑیں گے, ان کے بیٹ ہی الگ ہیں. ایسا لگتا ہے تلک ورما ایسے شاٹ ہلکے سے لیفٹ سائڈ پہ سوئنگ کر رہا تھا اور چھکا. فاسٹ بالر کو وہ صرف پیس یوز کرتے ہیں. ہمارے بیٹسمین فاسٹ بالر کی شارٹ پچ بال کو ہٹ کے آف پہ نہیں کھیلتے, انہیں صرف لیگ پہ کھیلنا آتا ہے. اس لیے کہ وہ ایک جو ٹرم کلب کرکٹ میں ہوتی ہے لاپڑے, کہ لیگ سائڈ پہ ہر چیز کو لیگ سائڈ پہ کھینچیں گے. ارے بھائی تھوڑا سا ہٹ کے روم بناؤ, آف سائڈ پہ کھیلو. انہوں نے تو لیگ سائڈ پہ آپ کے لیے 3 فیلڈر اسی لیے کھڑے کیے کہ آپ صاحبزادہ فرحان, بابر اعظم, رضوان, عرفان, عثمان خان سارے اسی طرح لیگ پہ کھیل کے آؤٹ ہوئے. اگر آپ کو کوئی شارٹ پچ بال کرا رہا ہے, اس کو ضروری نہیں ہوتا, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کوئی ریکارڈ بک میں یا مینول بک میں کہ آپ اسے لیگ پہ ہی کھیلیں گے. آپ تھوڑا سا ہٹ کے اسے آف پہ کھیل سکتے ہیں. آسٹریلین سے سیکھیں کس طرح وہ سوئچ ہٹ مارتے ہیں. ہمیں اپنی T20 کرکٹ کو بہت زیادہ چینج کرنا پڑے گا, اوور ہال کرنا پڑے گا. بالکل, ادروائز ہمارے پاس کوئی چانس نہیں. نجیب, جو آج کل کی کرکٹ ہم دیکھ رہے ہیں T20 کی خاص کر, اتنا سکور بن رہا ہے, 148 تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. تو آج کل کی کرکٹ میں اس طرح کے پلیئرز بھی نہیں ہوتے جو پاکستان میں کھیل رہے ہیں. آپ مجھے وہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پاکستانی ٹیم کہاں پر لیگ کر رہی ہے, کہاں پر وہ ہم لوگ خامیاں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ ہم جو باقی انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس کے برابر بھی آ کر نہیں کھڑے ہو پا رہے. دیکھیں وہ پلیئرز ہی نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ کو پہلے تو ایک اپنی ٹیم صحیح بنانی ہے, آپ کی پلیسنگ ٹھیک کرنی ہے پلیئرز کی, کون کس جگہ کھیل رہا ہے, کس کی پہلے کیا پرفارمنس ہے. آج اگر عثمان خان جس طرح سے کھیل رہے تھے, ان کے لگ رہے تھے تو لگ رہے تھے, نہیں لگتے تو یہ رن بھی نہیں بنتے.